12 ربیع الاول کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اور وصال بھی ہوا تھا۔ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم سوگ منانا چاہیے یا میلاد النبی منانا چاہیے؟ کیا میلاد النبی منانا بدعت ہے؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کا لفظی معنی کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں کوئی اسلام میں نئی چیز یعنی بدعت شامل ہوئی تھی؟ اگر ہوئی تھی تو اس بدعت کو کیا کہیں گے؟ ایک زبردست تحقیقی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بدعت سے مراد ایسے نئے کام کی ایجاد ہے جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ ہو۔ شیخ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بدعت کی اصطلاحی تعریف درج ذیل الفاظ میں کرتے ہیں۔ بدعت سے مراد ہر وہ نیا کام ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو جو اس پر دلالت کرے، لیکن ہر وہ معاملہ جس کی اصل شریعت میں موجود ہو وہ شرعاً بدعت نہیں، اگرچہ وہ لغوی اعتبار سے بدعت ہوگا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تحقیق یہ ہے کہ بدعت اگر کوئی ایسا کام ہو جو شریعت میں مستحسن امور میں شمار ہو تو وہ حسنہ ہے، اور اگر وہ شریعت میں ناپسندیدہ امور میں شمار ہو تو وہ قبیحہ ہوگی۔ ان تعریفات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہر نئے کام یعنی بدعت کو محض نیا کام ہونے کی وجہ سے مطلقاً حرام یا ممنوع قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس کے جواز یا عدم جواز کو پرکھنے کا پیمانہ یہ ہے۔ اگر نیا کام شریعت میں مستحسن و مباح ہے تو اسے بدعت حسنہ کہیں گے، اگر وہ نیا کام شریعت میں غیر مقبول و ناپسندیدہ ہو تو اسے بدعت سیئہ یا بدعت قبیحہ کہیں گے۔ احادیث مبارکہ میں بدعت کا حقیقی مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ مضمون بدعت کی احادیث کا حقیقی اطلاق کن کن بدعات پر ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ دوسری احادیث مبارکہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں اصلاً نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا کوئی امر موجود نہیں تو وہ مردود ہے۔ تو ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر وہ چیز دین میں سے تھی یعنی اس دین کا حصہ تھی تو اسے نئی نہیں کہا جا سکتا۔ نئی چیز تو کہتے ہی اسے ہیں جو پہلے دین میں موجود ہی نہ ہو۔ اس سوال کے جواب میں کہا جائے گا کہ احادیث مذکورہ پر غور کرنے سے یہ معنی معلوم ہوتا ہے کہ ہر نیا کام مردود نہیں بلکہ صرف وہ نیا کام مردود ہوگا جو دین کا حصہ نہ ہو۔ جو نیا کام دین کے دائرے میں داخل ہو وہ مردود نہیں مقبول ہے۔ اس کی مزید وضاحت یوں ہوگی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فیہ فہو رد فیہ فہو رد کا اطلاق نہ صرف ما لیس منہ پر ہوتا ہے اور نہ ہی فقط احدث پر، بلکہ اس کا صحیح اطلاق اس صورت میں پر ہوگا جہاں دونوں چیزیں احدث ما لیس منہ فی جمع ہو جائیں، یعنی مردود فقط وہی عمل ہوگا جو نیا بھی ہو اور جس کا کوئی اصل مثال یا دلیل بھی دین میں نہ ہو، نہ اس دین کی کسی جہت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو۔ پس اس وضاحت کی روشنی میں کسی بھی محدثہ بدعت و ضلالت قرار پانے کے لیے دو شرائط کا ہونا لازمی ہے۔ دین میں اس کی کوئی اصل مثال یا دلیل موجود نہ ہو۔ یہ بدعت نہ صرف دین کی مخالف اور نہ متضاد ہو بلکہ دین کی نفی کرے اور احکام سنت کو توڑے۔ مذکورہ بالا تیسری حدیث شریف میں لیس علیہ امرنا سے مراد
یہ لیا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام خواہ نیک و احسن ہی کیوں نہ ہو، مثلا نثار ثواب، میلاد، دیگر سماجی، روحانی و اخلاقی امور، اور اگر اس پر قرآن و سنت کی کوئی دلیل موجود نہ ہو تو یہ بدعت اور مردود ہے۔ یہ مفہوم غلط اور مبنی پر جہالت ہے، کیونکہ اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو جس کام کے کرنے پر قرآن و سنت کی نص نہ ہو وہ مردود اور حرام ہے، تو پھر شریعت کے جملہ مباحات بھی قابل رد ہو جائیں گی۔ مذکورہ بالا احادیث پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ہر نیا کام مردود کے زمرہ نہیں آتا، بلکہ صرف وہ نیا کام مردود ہوگا جس کی کوئی اصل، مثال، ذکر، معرفت یا حوالہ بالواسطہ یا بلا واسطہ قرآن و سنت میں موجود نہ ہو، اور اسے ضروریات دین، واجبات اسلام اور اساسی عقائد شریعت میں اس طریقہ شمار کر لیا جائے گا کہ اسے اساسیات دین میں اضافہ سمجھا جانے لگے، یا اس سے دین اسلام کے بنیادی اصولوں میں اصلاً کمی پیشی واقع ہو جائے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی بدعت مراد ہے، نہ کہ ہر نئے کام کو ضلالہ کہا جائے گا، یعنی بدعت ضلالہ کہا جائے گا۔ یہی احادیث دین اسلام کی مخالفت اور دین میں فتنہ تصور ہوگا۔ تصور بدعت آثار صحابہ کی روشنی میں اب یہ دیکھنا ہے کہ بدعت کا تصور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے آثار میں موجود ہے یا نہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے ہم یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم کا عمل مختصر بیان کریں گے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے لیے ان صحابہ کبار کا عمل سب سے زیادہ معتبر ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کو قلع کما کے لیے اپنے اور بعد میں آنے والے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کو لازمی قرار دیا ہے۔ جمع قرآن اور شیخین رضی اللہ عنہ کا عمل۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر منصب خلافت پر ممکن ہوئے تو اس وقت جھوٹی نبوت کے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ میں تقریباً 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے۔ قابل عظیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ اقدس سے اب تک قرآن حکیم کی ایک جلد میں جمع کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا تھا، بلکہ متفرق مقامات پر مختلف صورتوں میں لکھا ہوا موجود تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ اگر یہ سلسلہ جہاد قتال اسی طرح جاری رہا اور وہ صحابہ رضی اللہ عنہم جن کے سینوں میں قرآن حکیم محفوظ ہے شہید ہوتے رہے تو عین ممکن ہے کہ حفاظت قرآن میں خاصی دشواری پیش آئے۔ اس خدشہ کے پیش نظر انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تجویز دی کہ قرآن حکیم ایک کتابی صورت میں جمع کر لیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جسے رسول اللہ نے نہیں کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے امیر المومنین، درست ہے کہ یہ کام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مقدسہ میں نہیں کیا تھا، لیکن ہو واللہ خیر، یعنی اللہ کی قسم بہت اچھا اور بھلائی پر مبنی ہے، لہذا ہم اسے ضرور کرنا چاہیے۔ اس بحث و تمہیز کے دوران سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ کھل گیا اور کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس عظیم کام پر مامور کیے گئے۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کھجور کی شاخوں، سفید پتھروں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح تیار کیے گئے قرآن مجید کے چند نسخے جو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہم کے بعد ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس محفوظ ہو گئے تھے، بعد میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے
ان سے منگوا کر قرآن حکیم کو دوبارہ موجودہ ترتیب میں یکجا کر دیا۔ تو اسی طرح تاریخ اسلام میں پہلی بدعت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوئی، اور اسے بدعت حسنہ کہیں گے کیونکہ یہ ایک اچھا عمل تھا۔ نمبر 2 پر باجماعت نماز تراویح کی ابتدا۔ جمع و تدوین قرآن کی طرح یہ عمل بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فرمان کی تعمیل میں باقاعدہ وقوع پذیر ہوا۔ احادیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں رمضان المبارک میں 3 راتیں نماز تراویح باجماعت پڑھائی۔ اس کے بعد فرض ہو جانے کا اندیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح گھر پر ہی پڑھتے رہے، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی انفرادی طور پر اپنی اپنی نماز پڑھ لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے 2.5 سالہ دور خلافت میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہی معمول رہا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ محسوس کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ گھروں میں نماز تراویح ادا کر رہے ہیں اور مسجدیں غیر آباد ہیں، تو مسجدوں کے آباد کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے باجماعت نماز تراویح ادا کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی ایک بدعت تھی، لیکن اسے بھی بدعت حسنہ کہیں گے۔ بدعت حسنہ اور بدعت صحیحہ کی تقسیم مبنی بر حدیث ہے، محض کیسی تقسیم نہیں بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول پر قائم ہے۔ نمبر 3 پر جو آثار صحابہ سے جو بدعت شامل ہوئی وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ سے قبل دوسری اذان، نماز جمعہ سے پہلے مساجد میں دوسری اذان جو واعظ سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اس کا آغاز عہد عثمانی میں ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن دوسری اذان یعنی وہ اذان جو واعظ سے پہلے پڑھی جاتی ہے، یہ ترتیب میں پہلی اذان ہے کا حکم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیا، جو مسجد میں آنے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ لہذا جس طرح خیر القرون میں بھی تدوین قرآن حکیم کے موقع پر اجل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھا تھا کہ جو کام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جیسے دیگر امور خیر کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ جائز ہے، کہ جبکہ اوائل دور اسلام میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور جس طرح صحابہ کرام کو انشراح صدر ہو اور انہیں بھلائی کے ان کاموں کو اپنایا، اسی طرح ہم نے محفل میلاد اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امور خیر اور باعث برکت ہونے کے لیے اپنایا۔ اس اصولی بحث کے بعد یہ امر واضح ہو گیا کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ قرون اولیٰ میں اس شکل میں موجود نہیں تھا جس ہویت میں آج موجود ہے، لیکن چونکہ قرآن حکیم کی تلاوت، ذکر الہی، تذکار رسالت، ثناخوانی مصطفیٰ، صدقہ و خیرات کرنا، فقراء و مساکین کو کھانا کھلانا جیسے اعمال اس جشن کے مشتملات ہیں، اور ان میں سے کوئی امر بھی شریعت میں ممنوع نہیں ہے، لہٰذا ایک جائز، مشروع اور مستحسن عمل ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ سابقہ ادوار کے لوگ اپنے رسم و رواج اور ثقافت کے مطابق نعمت عظمیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے دن شکر الہی بجا لاتے تھے، جبکہ موجودہ دور میں جس طرح زندگی کے ہر گوشہ میں تبدیلی رونما ہوئی ہے، اسی طرح جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے اطوار بھی تبدیل ہوئے ہیں۔ اب ہم اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اور وصال بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول کو ہوا تھا۔ تو اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک کلپ شیئر کرتا ہوں معروف عالم دین کا، وہ آپ سماعت فرمائیں۔ یہی دن مصطفیٰ کی ولادت کا ہے اور یہی دن مصطفیٰ کی وفات کا ہے۔ 12 ربیع الاول کو ولادت پر خوشی اور جشن تو مناتی ہے، سوگ نہیں مناتی۔ کیوں نہیں مناتی کبھی سوچا؟ اس لیے کہ سوگ اس کا منایا جاتا ہے جو آ کے چلا گیا، اور جو ہمیشہ کے لیے آ گیا ہو اور ہمیشہ کے لیے رہے، اس پر سوگ نہیں منایا جاتا۔ اگر یہ فیض منقطع ہو گیا ہوتا
تو شاید نئی نبوت کی ضرورت پڑ جاتی، مگر یہ فیض تو آج بھی جاری و ساری ہے۔